بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، اگلے 24 گھنٹے دنیا کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا۔ آمنہ ہرمز کو فوری طور پر سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ناظرین، امریکہ نے بھارتی وزیر خارجہ کو شٹ اپ کال دی تھی ہے۔ بھارت نے احتجاج کیا جو ان کے 3 سیلرز ملاح جو امریکن اٹیک میں ہلاک ہوئے اس کے اوپر احتجاج کیا، تو مارکو روبیو نے یہ کہا کہ بھائی اگر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کا جواب ملے گا۔ ناظرین، لیکن سب سے بڑی اہم بات، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کے اوپر الیکٹرانک دستخط ہوں گے اور وہ تقریب اتوار کو ہوں گی۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ تقریب ہو رہی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو، کیونکہ اس وقت صبح رات کے 12:45 ہو چکے ہیں اور اتوار کیونکہ یہ اتوار کی شب جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جنیوا میں تقریب ہونی تھی۔ عباس اراغچی کا انٹرویو سنے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھروسہ ہی نہیں کر سکتے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں تقریب ہوتی تو ہم ضرور فلائی کرتے، ہم وہاں جاتے، لیکن ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہماری پہلی لیڈرشپ بھی اسی طرح جو ہے وہ این مذاکرات کے درمیان امریکہ نے حملہ کیا اور ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں چلی گئی۔ اس دفعہ ایرانی کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے۔ آنے والے 24 گھنٹوں میں منظرنامہ کیا ہوگا، کس طرح کے حالات ہوں گے، یہ جانتے ہیں جناب ویری فیمس محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں سے جانتے ہیں اتوار تو شروع ہو چکا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو شاید دوپہر کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، تو انہیں سے جانتے ہیں کہ کیا میں کیا پیش گوئی ہلچل ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ امریکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم جرالڈ 5 سے لے کے اور جو باقی ابراہم لنکن اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے وہ ساری کہانیاں، ان پہ حملے، اپاچی گر گئے، F-35 گر گئے، ایک اور انہوں نے منگوایا ہوا تھا جو گراؤنڈ فورسز کے لیے ہوتا ہے، کوئی 21 جہاز، وہ 20 mm کی گولی مارتا ہے، گولے مارتا ہے، زمینی فوجوں کو کمک دیتا ہے، وہ واپس چلے گئے۔ اچھا کہ مار کے پورا اڈے سجا رہی ہے، جدھر جدھر وہ کہتے ہیں بھئی امریکی اڈے تھے، نہ قطر چھوڑا، نہ بحرین، نہ کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد اب امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے آپ بتائیں؟ امریکہ کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ ٹائم بائی کرے، اپنے ٹوما ہاک دوبارہ ریفل کرے، کیونکہ ادھر سے جاپان مانگ رہا ہے، اس کو ٹائم دیا ہوا تھا۔ اچھا ادھر سے جو ہے وہ کم جون سیدھا ہو رہا ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کو بھی آرڈر کی سپلائی تھی، جس پہ اس نے کہا ہے کہ جی اگر یہ ان کو کچھ دیں گے تو پھر میں سیدھے امریکہ کے شہروں پہ ماروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد جو صورتحال اس ٹائم ہے اس کی، ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایگزیکٹ وہی سب ہوگا جو پہلے ہوا ہے، صرف اس میں تبدیلی یہ ہوگی کہ امریکہ کی پوری کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لے اور یو اے ای کو کہے کہ بھئی اب تم اپنے آن پہ اور اسرائیل اپنے آن پہ، میرا نام نہ لو اور بس یہ کام چلے۔ جیسے ابھی سیز فائر بھی تھا اور حملے بھی ہو رہے تھے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس آپ کو یاد ہے وہ جب میں نے سڈن حملے کا کہا تھا، اس دن کے بعد سے آج تک کوئی دن خالی گیا ہے؟
کبھی کشم پہ، کبھی کہاں منت پہ، کبھی کہاں، مطلب آپ دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی اٹیک ہم نے دیکھا. کبھی آبنائے ہرمز میں کبھی جو ہے جھڑپیں جاری ہیں کبھی. تو یہ ایسی چلنا 20 جون تک آپ کو پہلے اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اگر ہو بھی گیا تو یہ کوئی یہ صرف اور صرف ایک آنکھوں میں دھول جھونکنا اور وقتی کارروائی تھی. دوسرا جو ٹرمپ کہتا ہے نا جب بھی کہ میں آج اٹیک کروں گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی فوج کی مدد، تاکہ ایران کی کوئی ہلچل مارک کی جائے، کہاں کہاں ہلچل ہو رہی ہے، تاکہ وہیں اٹیک کیا جائے. اچھا جب ایرانی کوئی اپنے وہ راز نہیں دیتے ان کے سیٹلائٹس کو، تو پھر یہ چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. بس اس کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طریقے جو ہے نا ٹرمپ کے بیان پہ ایران ہلچل دکھائے اور پھر ہم اٹیک کریں. اسی طریقے سے اب یہ جو نروز ریلیکس کرنے کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی اب تک جو اس نے استعمال کیے، ان کے درمیان میں کوئی ایسا گراؤنڈ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ کا سٹاک پائل اوور ہو گیا بس. اور جتنا اور اس کے بعد اس ٹائم جتنی جنگیں چھیڑی کھڑا ہے، یا جاپان جیسے مانگ رہا ہے، ادھر سے چائنا تائیوان کو مدد کرنی تھی، ادھر سے جو ہے یوکرائن کے ساتھ وعدے وہی تھے. تو سب کے نتیجے میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ اس کو ٹائم چاہیے، اور یہ ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے. اور آگے مڈ ٹرم میں ٹرمپ چاہتا ہے کہ مڈ ٹرم کے وقت پہ کوئی جنگ ونگ نہ ہو، اور میں کہوں کہ جی یہ بھی میں نے کر دیا، وہ بھی کر دیا، اور ایران کا بھی کریڈٹ لوں کسی طریقے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ ڈچ کرنے کی ایک پلاننگ ہو سکتی ہے، اور اٹیک جاری رہیں گے. مطلب اسرائیل خود اب اٹیک کر دے گا، یا اسرائیل اس پہ کر دے گا، یا خود ہی کوئی طیارہ گرائیں گے اور پھر کہیں گے جیسے اپاچی کا کیا، یا اور کافی مطلب اپنے اس پہ کر ہی لیتے ہیں، یو اے ای پہ ماریں گے خود اور کہیں گے ایران نے کر دیا. اس طرح کی حرکتیں جو ہے کنٹینیوسلی 20 تک تو اس کے ہائی چانسز ہیں. 20 کے بعد اس میں ایک کمی آئے گی، لیکن اس وقت تک یہ رخ جو ہے نا آپ کے میرے اور کافی جگہوں پہ پھیر سکتا ہے. اسامہ صاحب جو سپریم لیڈر ہیں ان کی 4 جولائی سے جو ان کی تدفین کے مراحل میں چل رہے ہیں، 5 جولائی کو مشہد میں ان کو جو ہے وہ ان کی تدفین بھی ہونی ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ ایران کا ڈیسپریٹلی یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا یہ اپنی وکٹری کے طور پہ پیش کریں، کیونکہ ایران ابھی تک گرا نہیں. جو مقاصد تھے ایران میں بغاوت ہو جائے، ایران میں کوں ہو جائے، وہ مقاصد کم از کم اسرائیل کے تو پورے نہیں ہوئے. اب اسرائیل کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. اسرائیل اس معاہدے میں فریق نہیں ہے، یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے. تو اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا وہ فلائی نہیں کر رہا ان کا وفد، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہنس کے دکھا دے گا، میزائل مار دیں، بعد میں کیا ہونا ہے. تو اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو وہ امریکہ جو کر رہا ہے نا، امریکہ ان کے فنڈز بھی ریلیز کرنے پہ آ رہا ہے. یہ بیسیکلی انڈر دی ٹیبل یہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی اس کو فتح تصوری کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو منجمد اثاثے تھے، چیزیں تھے دنیا میں ایران کے، وہ بھی ریلیز ہوں گے. اس کے بعد ایران بھی اب انہی کی طرح سے ڈیل کر رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جہاں تک آتے ہاں بولو بھی، اثاثے کھولو، یہ کھولو وہ کھولو، ایسی چیزیں ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے جو کھل جائے تو ایران کو جس کا اچھا خاصا بینیفٹ ہو. اچھا، اور ٹرمپ اب اناؤنس نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ راضی ہے اثاثے، منجمد اثاثے دینے پہ، لیکن آواز نکالنے پہ نہیں، بیان نہیں دینا چاہتا کہ میں نے دے دیے ایران کو. سمجھ لیں امپریشن مڈ ٹرم میں اس کے دماغ میں، ٹرمپ کے ذہن میں مڈ ٹرم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ٹرمپ اس ٹائم صرف مڈ ٹرم سوچ رہا ہے، اور کسی طریقے چاہتا ہے میری جان چھوٹے اور اب میں اور مزید کچھ نہیں کر سکتا، اور ایران کو جو چاہیے دے دو اور بس سناٹے ڈال دو. اب یہ لڑیں تو پھر ہم پیچھے سے ان کو کچھ دیں گے کمک، خود ہم نہیں اس کو اب لیڈ کریں گے. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل، یو اے ای، انڈیا نے جو کرنا ہے خود کریں. امریکہ کا نام، اب امریکہ کا ساتھ ایسے نہیں ہوگا. امریکہ کا میزائل تو مل جائے گا لیکن ماریں گے خود اپنے ہاتھ. یہ اب اس ٹائم کی جو کرنٹ جو سٹیٹس یا کیا پلاننگ ہے. اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے وہ رک ہی نہیں سکتی. حزب اللہ ان کے اندر تک گھستی جا رہی ہے، اسی لیے وہ بیروت پہ آ رہے ہیں.
اور وہ سلسلہ حزب اللہ کے مائنڈ سیٹ کو اگر آپ دیکھیں وہ اب رکیں گے نہیں, وہ بہت آگے تک جائیں گے, اور یہ سلسلہ ابھی رکنا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں آخر ترکی نے نہیں آنا یار, ایسے تو نہ کریں نا پروڈکشن اپنی وہ آدھی ادھوری سال جاتے جاتے کیوں نہیں پوری ہونی کیوں نہیں ہونی آپ یہ بتائیں. اب تک الحمدللہ اگر اللہ نے وہ جیسے کہتے ہیں کہ عزت رکھی ہے, ترکی بھی آئے گا. ترکی کا دن یہی ہے ابھی 20 کے بعد سے, جب یہ ہو جائے گا نا پھر ایک ٹائم مل جائے گا. ہاں ابھی 20 کے بعد تو امریکہ کا اپنا دن آ سکتے ہیں. امریکہ ادھر سے تھکا ٹوٹا نکل رہا ہے, کم جون ادھر سے شروع ہو جائے, کوئی ایسا بہانہ بن سکتا ہے اس کے لیے امریکہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی ریاستوں نے بھی تو کہنا ہے نا علیحدگی کا, وہ پریڈکشن بھی تو سچ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اب یوں تو کیا کرے نا ہونے سے پہلے, اب تو کانفیڈنس دکھایا کریں. آپ بھی عام لوگوں کی طرح ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیں نا, امریکہ کے ریاستوں نے نہیں کہنا کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے فیڈریشن سے. امریکہ نے کہ یہ آواز آئے گی ایک دن, آپ مجھے یہ ہیڈ لائن دکھائیں گے. دیکھیں یہ جو ٹرمپ ادھر سے بھاگ رہا ہے, اگر آپ کو مجھے پتا چل رہا, باقی دنیا کو نہیں پتا چل رہا, چائنا رشیا کو نہیں پتا چل رہا, کم جون کو نہیں پتا چل رہا, تو بس پھر کم جون نے بھی تو فوراً تڑیاں دینی شروع کر دی ہیں وہ گرا ہوا دیکھ کے امریکہ کو, کیونکہ جاپان نے شور ڈالا کہ بھئی میرے میزائل کدھر ہے, میرا جو کوٹا تھا اس سال ڈیلیوری کا وہ کدھر ہے, وہ اپنے کا شور ڈالا ہے. ادھر سے کم جون نے کہہ دیا کہ اگر تم نے اس کو ساتھ والے میرے کوریا کو دیا تو پھر میں امریکہ پہ حملہ کروں گا. کیسی بات ہے, مطلب امریکہ کے شہروں پہ ماروں گا. مطلب آپ اسی سے حساب لگا لیں کہ اس کا ذہنی لیول جو ہے کہاں پہنچا ہوا, اور وہ اس لیے پہنچا ہوا کہ امریکہ کی اس وقت کی جو دگرگوں صورتحال ہے وہ دیدنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ بھی جو معاہدہ ہوگا یہ اس کے بعد مزید اچھا ہے. پاکستان میں نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کے تعلقات خراب ہونے تھے, کیونکہ انہوں نے تو معاہدہ کر کے ڈچ ہی کرنا ہے نا ایز یوزول. ان کے لیے کوئی دین مذہب تو کچھ ہے نہیں, ان کے لیے تو ٹارگیٹ از ایوری تھنگ, ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے. تو وہ اپنی ساکھ, اپنے نام, یہ انفلوئنس, یہ سفارتی دنیا, حالانکہ امریکہ نے کہاں سفارتی کسی بھی چیز کا کوئی احترام کیا, نہ بچے مارنے سے گریز کیا, نہ جیسے کہتے اعلیٰ عہدیدار مارنے سے گریز کیا. ٹھیک ہے, علی لاریجانی تھے یا جو بھی مطلب وہ تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہر سپریم کمانڈر, یہ تو انہوں نے اصل میں تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ بھئی ہر ٹاپ لیڈر کے بدلے ٹاپ لیڈر. اور بہرحال یہ صورتحال یہی ہے اب امریکہ کی, کہ امریکہ ان کو آگے خود کرنا چاہتا ہے اپنے لیے تھوڑا سا مارکیٹ کریش, اور وہی مڈ ٹرم الیکشن اور یہ سب کو مد نظر رکھ کے وہ تھوڑا سا کوشش کر رہا ہے کہ سب کسی طریقے سے پیچھے کر لوں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ کرنے دے گا, کیونکہ یہ نہ حزب اللہ اور اس کا معاملہ سیٹل ہونے لگا ہے ابھی, اور نہ ہی یہ کہیں سلسلہ رکنے والا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. اسامہ صاحب ایک ذرا مجھے, میں چاہتا ہوں یہ مکمل اس کے اوپر مجھے کوئی سالڈ چیزیں ذرا بتائیں کہ کیا یہ روس اور یوکرائن جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, یہ بتائیں مجھے. مطلب چلی جا رہی ہیں دو وہ اب یورپ کا جو اصل ممالک ہے نا جو پیچھے کھڑے ہیں, آخر ان تک بات جانی ہے. فرانس, جرمنی اور یوکے تک بات جا کے ٹلنی ہے, جنہوں نے اس کو آگے بلی کا بکرا بنایا یوکرینین نیشن کو. اور اس لیے یہ کسی اس کا اینڈ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ یوکرائن کے پلے کچھ نہیں ہے فائنینشلی, وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے. فوجی انہوں نے بڑے ہائر بھی کیے چیزیں بھی, اور کرپشن بہت زیادہ ہوئی, بڑا مورال بڑا فوج کا بڑا گرا ہوا ہے یوکرائن میں, اور کافی چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ لوگ تینوں ممالک یا یہ امریکہ پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو آج تک یہ دن نہیں آنا تھا. اب تک یہ ختم ہو چکا تھا, زیلنسکی اتار دیا جاتا, اگلا کو حکمران آتا, ایریا جو یوکرائن کا جو لے چکا تھا رشیا وہ اپنا کیپچر کرتا, اور بس. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ سب جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہیں, یہ بھاگ بھاگ کے ادھر ہی جاتا ہے. اور لڑنا تھا برٹش آرمی نے یا فرینچ یا امریکنز نے رشیا سے, انہوں نے کہا انہی کا خون انہی سے ہی ٹکرا دو, لوہے کو لوہا کاٹے گا, پڑے پیچھے پیسے دیتے رہو.
پیسے تو پھر بھی لگ نہیں تھے، لیکن جانیں ہماری نہیں جائیں گی، یہ ہے اسٹریٹجی۔ تو اس کو آخر تو آپ کو پتا ہے کہ یوکرائنی لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ جولائی کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ 20 جون کی تو آپ نے بتائی، تو 20 جون کے بعد سینیریو کیا بننے وہ بھی تو بتائیں نا۔ صبر کر لیں، آگے 20 کے بعد جو صورتحال ہے، امریکہ، چائنا، کوریا، جاپان، پاکستان، انڈیا، یہ ساری سائڈ جو ہیں گرم ہونے کے چانسز ہوں گے۔ پاکستان انڈیا کے لیے بڑی ٹاپ ڈیٹس آ رہی ہیں اب آگے، کیونکہ جو لوگ پاکستان کو ایریز مانتے ہیں، چلیں یہ بھی ایک تجزیہ دے دوں آپ کو، دیکھیں جو لوگ پاکستان کو ایریز مانتے ہیں اسینڈنٹ کہ جی فوج، اب تو ایریز اگر مانتے ہیں تو اس ٹائم عوام پہ مال ضائع ہوا ہے فرسٹ ہاؤس میں، اور آپ دیکھیں عوام پہ شیلنگ، عوام پہ گولیاں، عوام پہ احتجاج کے نتیجے میں جو بھی ہاسپٹل آپ کے بھر رہے ہیں، کے پی کے بلوچستان، اوورآل آپ کی عوام جو ہے وہ، ابھی آپ کے اسلام آباد میں بھی دھرنے ورنے دوبارہ چل رہے ہیں استادوں کے، یہ وہ کوئی نہ کوئی ٹاک پاک عوام پہ لگی ہوئی ہے۔ 20 کو یہ ٹورس میں چلا جائے گا۔ اب اگر انڈیا ٹورس ہے تو یہی حال انڈیا کی عوام کا ہو جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں دونوں کی یہ ہے، دونوں ہی ٹورس ہیں، تو پھر دونوں کے اگر ایک انڈیا کو ٹورس، وہ اپنے آپ کو اسکارپین بھی کہتے ہیں، تو اگر ٹورس ٹو اسکارپین دیکھو تو پھر بھی ہماری اب جنگ اس سے بنتی ہے، کیونکہ مارس ادھر سے اپوزیشن بنائے گا، اور جس طرح سے ایک ٹورس اور اسکارپین ایک دوسرے کے اوپن اینمی ہاؤس ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے شروع ہوگی۔ اگر مان لو کہ ایریز تھی تب تو ابھی بھی یہ انڈیا ہی سے لڑ رہے ہیں، سمجھے کشمیر میں ہو، ہم کہیں بھی ہوں، پھر تو یہی بات ہے کہ اب تک ہم اسی سے لڑ رہے ہیں، اور انڈیا بھی سیم اسٹریٹجی یوز کر رہا ہے یورپینز والی، جیسے وہ یوکرائنیوں کو آگے کر کے لڑوا رہے ہیں، یہ افغانیوں کو اور بی ایل اے کو اور ان کو کر کے ہمیں لڑوا رہے ہیں، بس یہی کام۔ تو جولائی میں جو ہے امریکہ میں حملے، جولائی میں چائنا تائیوان، جولائی میں یہ ساری سائڈ جو ہے گرم ہونے کے چانسز موجود ہیں، اور پاکستان انڈیا کے بھی چانسز قریب آہستہ آہستہ بن رہے ہیں۔ تھینک یو میڈم اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑی اہم خبر میرے سامنے آ گئی ہے، اس کے اوپر میں نے آپ سے ان پٹ لینی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، خدا حافظ۔